قرآن کے قریب آئیں، حدیث کے قریب آئیں. کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ختم تو کریں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کا رب آپ سے کیا بات بیان کرنا چاہتا ہے، کیا بات بیان کر رہا ہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی اچھی تفسیر پڑھ لیں، اور چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیے گا، اس پہ میری 3 سال میں نے تفسیر ریکارڈ کی تھی کیو ٹی وی پر، تدبر قرآن. ایپیسوڈ 1 دیکھیں، دوسرے دن دوسرا پروگرام 18 to 20 منٹس کا ہے. اگر ٹائم نہ ہو تو 10 منٹس سے کر کے 2 حصوں میں بانٹ کے ایک دفعہ پورا قرآن ترجمہ تفسیر سے آپ سن لیں، بہت فائدہ ہوگا. میں چونکہ عوامی آدمی ہوں تو میں نے ہر اس چیز پہ کلام کیا جو عوام کے لیے کسی مقام پر بہت زیادہ ضروری تھی. تو یہ ایک اچھی تفسیر ہے اور آپ کو بہت آسانی ہوگی. اپنے گھر والوں کو سنا، پاسبل ہو تو سب کو بٹھا لیں، یوٹیوب پہ ایک پروگرام لگا لیں، سب سن لیں. 1 مہینہ آپ میری بات مان لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت اصلاح ہوئی. ابھی ایک کینیڈا کی بچی ہے، بچی کہہ لیں عورت کہیں، بلکہ ان کا تعلق کسی اور مذہب سے تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تدبر قرآن سنی اور آہستہ آہستہ اللہ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. پھر انہوں نے کچھ کویسچنس مجھے بھیجے کہ آپ مجھے اس کا ذرا جواب دیں. میں نے جواب دیا. الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. کمال صرف ہمارے رب کا ہے، لیکن وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے میں معاون کردار ادا کرتے ہیں، اور کریڈٹ ان کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے حدیث کے قریب آئیے. اس کے لیے کوئی بھی حدیث آپ پڑھیں شرح کے ساتھ، اگر چاہے تو کیو ٹی وی اس پہ جائیں آپ یوٹیوب پر اور لکھیے درس بخاری بائی مفتی اکمل. یہ تقریباً 12-13 سال ہو گئے مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے. انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ پوری بخاری میں انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک حدیث لے لیں، اس کا ترجمہ سنیں اور شرح سنیں، بس بند کر دیجئے گا، اس سے زیادہ نہیں. روزانہ ایک کرنا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تیسرا آئیں دینی مسائل سیکھنے کی طرف. اس کے لیے یا تو آپ براہ راست کسی عالم دین سے رابطہ رکھیں. خدا را اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی ایک عالم اور مفتی کا نام ضرور لکھ دیں، نمبر ضرور ہونا چاہیے. اور صرف اس لیے نہیں کہ بند کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ سب سے تو میں نے کانٹیکٹ کیا لیکن ان سے 2 سال ہو گئے ایک بھی کال نہیں کی. اکتساب علم کریں. دوسرا میرا پروگرام آ رہا ہے، ایک یوٹیوب پہ ڈلا ہوتا ہے، اور ابھی بھی آج بھی میں لائیو کی کر کے آیا تھا، احکام شریعت. اسے 20 سال ہو گئے پروگرام کو، یہ 20واں سال ہے. اس مارچ میں 20واں سال کمپلیٹ ہو گیا، 21واں سال سٹارٹ ہو گیا. آپ سنیں، ہر جدید مسئلے پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں میل سے جواب اٹھا لیتا ہوں، کچھ لائیو کالز بھی آتی ہیں، جو نئے نئے مسائل ہیں ان پہ کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا فیض ہے جو ہم پبلک تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سنیے، بہت فائدہ ہوگا. تیسری چیز، اسی کے ضمن میں ایک میری کتاب لے لیں آپ، طہارت کے مسائل و احکام. یہ شاید یہاں رکھی بھی ہوگی شہزاد بھائی نے تقسیم کرنے کے لیے. طہارت کے مسائل و احکام ضرور لیجیے اور ایک دفعہ پڑھ لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ وضو کرتے ہیں نا، کتنے عرصے سے کرتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کہ وضو کے مسائل میں آپ کو کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر وضو کسی عالم سے یا کتاب پڑھ کر نہیں سیکھا ہوتا. مسجد میں جاتے ہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو دیکھ کے سیکھ لیا، والد صاحب کر رہے تھے سیکھ لیا. اب یہ نہیں پتا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس میں چہرہ دھوتے ہوئے کن کن احتیاطوں کی ضرورت تھی، والد صاحب نے تو نہیں بیان کیا. دیکھ کے ایک چیز کو اختیار کرنے سے ہر چیز تو واضح نہیں ہو جاتی. آپ کریں، دیکھیں، بہت پیاری کتاب ہے. ایسے ہی ایک تصوف کے قریب آئیں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہو. اس کے لیے اگر پاسبل ہو ہماری کتاب لیں، قرب الہی کے نام سے. انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں. اس میں سب سے پہلا چیپٹر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا. سب سے پہلا احتساب یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، کس وجہ سے آئے تھے، اور ہم اس مقصد حیات کو پورا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور غافل رہیں گے تو کیا نقصان ہوگا. سب سے پہلی معرفت اس کی. اب وہ مقصد حیات کی تکمیل کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، کیسے ان کو عبور کرنا ہے، پوری تفصیل ہے. اپنے بچوں کو پڑھنے کو دیں. جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی، انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے 60 to 65% تو یہ کتاب حل کر دے گی. بہت اچھی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں. اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں فرض علوم کورس کریں. کوئی بھی آپ کے اطراف میں اہل سنت کروا رہے ہوں، بیسٹ ہے. کوئی اور نہ ملے، ہماری اکیڈمی جوائن کریں، سولجر بازار میں ہے. اگر آن لائن پڑھنا چاہیں، میری بہنیں سسٹرز بھی پڑھنا چاہیں، ہم آپ کو میل فیمیل ٹیچرز پرووائڈ کریں گے. پورے ورلڈ سے لوگ پڑھ رہے ہیں. فرض علوم کورس کی تکمیل کریں. فرض علوم کے اندر عقائد بھی ہوگا، احکام شرعیہ عملیہ اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت
یہ تینوں چیزیں آپ حاصل کریں گے، پوری دنیا سے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر میں عرض کروں، خدا را عالم اور مفتی بننے کی طرف آئیے، یہ کوئی مشکل نہیں، خصوصاً میرے وہ نوجوان بچے کہ جن کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے اور وہ ٹائم گیم کے اندر ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا دوستوں کے پاس بیٹھ کر 6 گھنٹے ہنسی مذاق کھٹا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ دین کو سنبھالنے کے لیے آگے آئیں، اپنے علماء کی ہدایت کی روشنی میں علم دین حاصل کر کے اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیں، تو معاشرے سے بگاڑ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوگا اور انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، اور میدان معاشر میں آپ انشاءاللہ عالم کی اور مفتی کی حیثیت سے اٹھیں گے تو آپ کے والدین کا سر بھی فخر سے بلند ہوگا، اور آپ کو سرکار کا خصوصی قرب میدان معاشر میں بھی اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی حاصل ہوگا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بریفنگ چاہیے، ہم سے ایک میٹنگ کریں، آپ میرا نمبر لے لیں، آئیے بیٹھتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آئے تو کریں، نہیں سمجھ میں آئے چلیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کریں۔ ہمارے سنڈے میں ہم نے ایک کورس رکھا ہوا ہے جس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے، اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، ہاؤس وائف۔ 7واں سال ہے اور 100 سے ابو اسٹوڈنٹس ہیں اس کلاس کے اندر، پھر چھٹا، پھر 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، اور پہلے سال میں اتنے لوگ زیادہ آئے کہ ہم نے 2 کلاسیں کی ہیں الگ الگ ٹائمنگ کے اندر۔ یعنی آپ ہی جیسے لوگ کاروبار کرنے کے باوجود، میڈیکل لائن میں ہونے کے باوجود، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہونے کے باوجود وہ علم سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے، ہمارے دورہ حدیث میں تھے، وہ اسی سنڈے کورس کے اندر، سفید داڑھی تھی ان کی، وہ انتقال کر گئے، ماشاءاللہ 7ویں سال کے اندر تھے، عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، آئیے اور علم سیکھیے۔ اور خدا را آخری چیز کہ ان سب کی روشنی میں اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آئندہ فیوچر کے لیے ایک مثبت لائے عمل تیار کریں۔ بس یہ آخری بات ہے، ہم کہتے ہیں فیوچر، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ فیوچر ہے کیا؟ دنیاوی مستقبل بھی بچے کا مستقبل ہے، موت بھی تو مستقبل میں آئے گی، ماضی میں تو نہیں آئے گی، یہ پریزنٹ تو نہیں، وہ تو مستقبل میں آئے گی۔ قبر، میدان محشر، جنت، دوزخ، سب کا تعلق فیوچر سے ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، ہماری کوتاہ نظری آپ دیکھیں کہ ہمارا فیوچر اس زندگی کے 60-70 سال تک ہے، اس میں میرا بچہ کیسے چل سکتا ہے، میرے گھر والے، میری فیملی کیسے سکون سے زندگی گزار سکتی ہے۔ بس اس سوچ کو تھوڑا سا وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد موت ہے، موت کیسی آئے گی؟ قبر میں کیا ہوگا جب قریبی رشتہ دار چھوڑ کر، جو کاروباری حلقہ ہے ہمارا، قریبی دوست ہیں جو ہمارے بغیر کہتے ہیں یار تو کہاں ہے، مزہ نہیں آ رہا، آنا یار، آپ قبر میں جا کر دیکھیں، یہ آپ کی قبر پر آ جائے، میرا نام بدل دیجئے گا، کوئی نہیں آتا۔ آپ کون سا گئے کسی کی قبر پر، اور کتنی دفعہ گئے آپ؟ ہم سگے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، رشتہ دار اور ادھر رشتہ دار اور دوستوں کی قبر پہ کون آئے گا؟ وہاں پڑے ہوں گے۔ جن دوستوں کو، گھر والوں کو، فیملی کو راضی کرنے کے لیے ہم نے گناہ کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کیا تھا، وہ سب اپنی زندگی میں مشغول ہوں گے، ہنسی مذاق، کھٹے، شادیاں ہو رہی ہوں گی، سالگرہ، اور ہم اپنے اعمال کا عذاب قبر میں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر اللہ ناراض ہوا تو وہ بھگت رہے ہوں گے، اور پھر دا ڈے آف ججمنٹ، وہ بھی تو فیوچر میں ہے۔ ایسا نہ ہو ہماری اولاد وہاں پر خدا نہ خواستہ قابل گرفت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ گریف فرمائے، فرشتوں کو حکم دے جہنم کی طرف لے کر جاؤ، اور وہ پلٹ کر کہے اپنے ماں باپ سے کہ آپ نے کون سی دشمنی نکالی تھی، آپ نے مجھے دین سے دور کیا، چلی گئی نا دنیا ساری، کہاں ہیں بنگلے، کہاں ہیں کاریں، کہاں ہیں بینک بیلنس، کہاں ہیں دبئی کے انویسٹمنٹ، کہاں ہیں ملائیشیا کے انویسٹمنٹ، سب چلی گئی۔ آج میں آپ کی نگاہوں کے سامنے اپنی بے عملی اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی اس کے قصوروار ہیں۔ کون سی آپ نے دشمنی نکالی تھی مجھ سے؟ کیوں نے مجھے نیک بنایا؟ کیوں نے مجھے پرہیزگار بنایا؟ کیوں نے مجھے اللہ رسول کا پیارا بنایا؟ اس وقت جو حسرتیں ہوں گی وہ دیکھنے والی ہوں گی۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اپنے لیے بھی، اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت کرے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صرف حسن ظن قائم کرتے رہنا، یہ ہمارے نبی اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کا یقین بھی رکھا، حسن ظن بھی قائم رکھا، لیکن اس طرح کہ اللہ کی اطاعت بھی کی ہے۔ صحابہ نے نبی کریم کی اطاعت کی ہے اور اللہ سے حسن ظن بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔